نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين۔ معزز سامعین، آج میں آپ حضرات کے سامنے جنات ابلیس کے بارے میں کچھ اہم معلومات شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے تمام مخلوقات میں جو عقل والے مخلوق پیدا فرمائے اس کی تین قسمیں ہیں۔ ایک ہے فرشتے اور دوسرا ہے انسان اور تیسرا جو مخلوق ہے وہ جنات ہے۔ اب فرشتے وہ ان میں اللہ سبحانہ و تعالی نے صرف خیر ہی خیر رکھا ہے اور اس میں معصیت کا مادہ نہیں رکھا ہے اور ان سے کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا۔ باقی جو انسان اور جنات ہے تو اس میں اللہ تعالی نے خیر اور شر دونوں رکھا ہے اور اس میں اللہ تعالی ان سے قیامت کے دن پوچھے گا بھی۔ اللہ نے ان کو اختیار بھی دیا ہے۔ تو جہاں تک بات ہے جنات کی، تو جنات کا تعریف ہے جسم ناری یتشکل باشکال مختلفۃ، یہ ایک آگ والی مخلوق ہے جو مختلف شکل میں ہوتا ہے۔ یذکر و یؤنث، اس میں مرد اور عورت بھی ہوتا ہے۔ یلد و یولد، یہ جو ہے خود بھی دوسرے سے پیدا ہے اور ان سے بھی بچے پیدا ہوتے ہیں۔ یأکل و یشرب، کھاتے پیتے بھی ہے۔ تو یہ جو مخلوق ہے یہ کیا ہے؟ جنات ہے، اور جنات میں شر غالب ہے، انسان میں خیر غالب ہے۔ لیکن اس کی شرعی احکام اور کچھ قرآنی معلومات کے لوگوں نے مشہور کیا ہے کہ آیا جو ہے ابلیس، یہ اللہ نے ان کو ایسا علم دیا تھا کہ یہ فرشتوں کا بھی استاد ہے۔ قرآن کی روح سے یہ غلط ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ علم تھا، بہت زیادہ علم تھا، لیکن اللہ نے اس کو فرشتوں کا استاد نہیں بنایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام اور فرشتوں کا امتحان لیا اور فرشتوں سے اس کا جواب نہ ہو سکا تو انہوں نے کہا لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمیں علم نہیں ہے مگر وہ علم جو آپ نے ہمیں دیا ہے۔ ظاہری بات ہے اگر یہاں پر ابلیس بھی ان کا استاد ہوتا تو اس کا بھی ذکر ہوتا، حالانکہ اس کا ذکر نہیں ہے۔ اور پھر یہ کہ جنات اور ابلیس میں، شیاطین میں کیا فرق ہے؟ تو ان میں جو کافر ہے وہ شیطان ہے اور جو مسلم ہے عام ہے تو وہ جن ہے، اور یہ جو ابلیس ہے یہ جنات کی نسل میں سے ہے۔ اللہ نے فرمایا کان من الجن ففسق عن امر ربی، یہ جنات کی نسل میں سے تھا لیکن اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی۔ اپنی رب کی نافرمانی کی تو یہ مردود ہو گیا اور اللہ نے اس کو جو ہے مردود کر دیا، اللہ نے اس کو ذلیل کر دیا۔ باقی یہ جنات کی نسل میں سے تھا۔ اللہ نے دنیا میں سب سے پہلے جو مخلوق بھیجا تھا وہ جنات تھا، لیکن جنات نے دنیا میں آ کر فساد برپا کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ہلاک کر دیا فرشتوں کے ذریعے۔ فرشتوں نے سب کو، کسی کو مار ڈالا تو کسی کو جزیروں کے پیچھے پھینک دیا۔ یہ جو ابلیس تھا یہ مکار تھا، منافق تھا، اس کے دل میں یہ پکا ارادہ تھا کہ میں زمین پر خلافت کروں گا، تو اس لالچ کی خاطر اس نے منافقت اختیار کی اور اس نے عبادت شروع کیا تھا۔ تو فرشتوں نے سفارش کی اور فرشتوں کی سفارش اللہ کو منظور تھا تو اللہ نے اس کو جو ہے فرشتوں کے ساتھ کیا اور فرشتے اس کو لے گئے۔ باقی جو ہے یہ کہنا غلط ہے کہ یہ جو ہے فرشتوں کا استاد ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جب فیصلہ فرمایا انسان کے لیے کہ انسان زمین کا خلیفہ ہوگا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو اس وقت ابلیس کو پتہ چلا تو ابلیس نے اپنی منافقت کو ظاہر کیا۔ تو یہ اس وقت اس کا جو کفر ہے، جو منافقت ہے، وہ اس وقت ظاہر ہو گیا۔ باقی جنات کے بارے میں یہ کہ آیا یہ انسان میں داخل ہو سکتا ہے یا نہیں،
تو فرماتا ہے کہ یہ انسان میں خلول کر سکتا ہے اور انسان کو نقصان بھی پہنچا سکتا ہے اپنے حد تک، لیکن یہ ہے کہ یہ جو عمومی اعتبار سے مشہور ہے خواتین میں کہ اس پر جنات ہے اور اس پر جنات ہے، تو ان میں 95% غلط ہے۔ اور فرمایا کہ یہ جو دوستی کرتا ہے جنات و شیاطین، ایسے بندے سے کرتا ہے جو نمازی نہ ہو، بے نماز ہو، ہر وقت باوضو نہ رہتا ہو اور اسی طرح جنابت میں رہتا ہو، تو ایسے بندے کے ساتھ پھر ظاہری بات ہے شیطان اس کا دوست بن جاتا ہے، جنات اس کا دوست بن جاتے ہیں اور ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ دوسرا جو بات ہے کہ جنات کے بارے میں کہ ان کا جو اصل مرکز ہے وہ کیا ہے، وہ بیت الخلا ہے، حمام ہے، واش روم ہے، تو لہٰذا علماء نے لکھا ہے کہ واش روم میں زیادہ وقت نہیں گزارنا چاہیے، اس لیے کہ جنات کا مرکز ہے، ہو سکتا ہے کہ شیاطین اور جنات کا اثر آپ پر ہو جائے۔ کسی پر اثر ہو جائے تو کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے، تو بجائے ادھر ادھر جانے کے قرآن کی آخری آیاتوں کو بار بار پڑھ کر اور آیت الکرسی پڑھ کر اس سے جنات دفع ہو سکتے ہیں، اور ہر وقت باوضو رہنے سے بھی جنات جو ہے قریب نہیں آتی۔ اللہ ہمیں جو ہے شیطان اور جنات کے شر سے محفوظ فرمائے۔